بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہند کو عامل میں خوش آمدید. آج انشاءاللہ بہت ہی پیارا اور نیا موضوع، شاید یہ یقیناً کبھی آپ نے اس سے پہلے سنا ہو. ہند کو عامل کی جانب سے تمام تر وہ چیزیں آپ سے شیئر کی جائیں فی سبیل اللہ، تاکہ آپ احباب کو 100% اس کا فائدہ ہو، اور اجازت کے ساتھ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہاں پہ اپنے نام کے نقوش، چاہے وہ جنات کے ہیں، پری کے ہیں، موکل کے ہیں، ان کو بلانے کا طریقہ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ احباب کو اس کی اجازت بھی دی جاتی ہے. یہ اپنے نام کے حساب سے ہوں گے. تمام تر نقوش آپ کو وقتاً فوقتاً سبق کے طور پہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے، تاکہ آپ احباب کو لگے کہ یہ چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے. تو آپ ہند کو عامل پلیٹ فارم سے فی سبیل اللہ سیکھ سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ آپ کہیں باری رقم دیں یا پھر اپنا ٹائم ضائع کریں، تو ہرگز کہیں بھی مت جائیں. ہند کو عامل پلیٹ فارم پہ فی سبیل اللہ ایک آپ کو ترتیب وائز چیز سمجھائی جا رہی ہے اور مل رہی ہے. تو امید ہے کہ آپ پھر دائیں بائیں کہیں نہیں جائیں گے. یہاں پہ جو عظمت ہے، عجب یا اسرافیل، یہ لفظ اللہ جل جلالہ کے اوپر جو ہے نا بنائی جائیں گی تمام تر. آگے چل کے رب النام مبارک کے ساتھ یہ رب النام مبارک ہوں گے، مگر آپ احباب کے نام کے حساب سے کیسے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں عظمتوں کو، یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا اسی ویڈیو میں. عجب یا اسرافیل قبض شو فو یوش حاضر شو بحق یا اللہ. اب یہ عظمت ہے. عظمت جب بھی ہم کوئی عظمت پڑھتے ہیں تو ہمیں کوشش ہی کرنی چاہیے. اگر علی جیم بے لکھا ہوا ہے، یا لکھا ہوا ہے، سفیل لکھا ہوا ہے، قبض لکھا ہے، شو فو یوش لکھا ہوا ہے، حاضر لکھا ہے، شو لکھا ہے، بحق لکھا ہے، یا اللہ لکھا ہے، تو ہم نے تمام کے جو ہے نا وہ عدد لینے ہیں. کیوں تمام کے عدد کیوں ہم نے لینے ہیں؟ ہم نے یہاں پہ اسرافیل نہیں پڑھنا. یا اسرافیل پڑھ رہے ہوتے تو پھر اسرافیل کے صرف عدد لیتے، کیونکہ ہم مکمل پڑھ رہے ہیں. تو مکمل جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں مکمل ہی اعداد سب کے لینے ہوں گے. تو عظمت کے کل اعداد جو بنتے ہیں 3505 ہیں. 3505 کے بعد ہم نے کل اعداد میں سے 24 مائنس کرنے ہوتے ہیں. کیا ہے کہ 24 مائنس کریں ہم تو ہمارے پاس کتنے عدد پیچھے بچ جائیں گے؟ 3481 بچ جائیں گے، 3481 بچ جائیں گے. اب یہاں پہ 3481 کو ہم نے 3 پہ تقسیم کرنا ہوتا ہے. 3 پہ تقسیم کیا اور پیچھے ہمارے پاس 1160 عدد بچ گئے. اب یہاں پہ آپ کو بتانا یہ مقصود ہے، کوئی احباب یہ سمجھ نہیں آ رہی اگر آپ کو یہاں پہ کسر 6 سے 7 والے خانے میں کسر ہے. اچھا کسر کس کو کہا جاتا ہے؟ بہت سارے احباب اس چیز پہ ابھی بھی رکے ہوئے ہیں. کسر وہ عدد ہوتے ہیں جو عدد بیچ میں چھوڑ دیے جاتے ہیں، وہ کسر کہا جاتا ہے. یہاں سے آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ نقوش سمجھایا جائے گا. اللہ کے حکم سے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے. سب سے پہلے ہم نے نقوش پر کرنا پہلے سیکھ لیتے ہیں. دوسرے سٹیپ میں ہم اس عظمت کے بارے میں سیکھیں گے. سب سے پہلے ہم نے بارڈر ایریا لگا لیے 4 لفظ مبارکوں کے ساتھ اور 4 فرشتوں کے ساتھ اور 2 لفظ لوح قرآنی کے ساتھ ہم نے بارڈر لگا لیے. اب بارڈر لگنے کے بعد ہم نے بیچ میں 9 خانے بنانے ہیں. 9 خانے بنانے ہیں. 9 خانے بنانے کے بعد یعنی کہ 15 والی کی چال سے ہم نے اس کو نقوشوں کو پر کرنا ہے. اب ہمارے پاس جو کل عدد پیچھے بچے تھے 3 پہ تقسیم کر کے، اگر 3 پہ آپ تقسیم کر رہے ہیں، آپ کے پاس 2 بچ رہے ہیں، کچھ پوائنٹ بچ رہے ہیں، 2 سے اوپر کچھ پوائنٹ ہے، اگر وہ 3 بار تقسیم نہیں ہو رہا تو آپ ان کے اوپر آپ نے نظر ثانی نہیں کرنی، ان کو چھوڑ دیں. بس جو 3 کے اوپر تقسیم ہو رہے ہیں ان اعداد کو پکڑیں. جیسے کہ 1160 پورے تقسیم ہو رہے ہیں تو یہاں پہ ہم نے 1160 کو پکڑنا ہے. اب ہمارا بارڈر ایریا بھی تیار ہو گیا، اندر لائنیں بھی 9 لگ گئیں، خانے بھی 9 بن گئے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے 1160 کو آتشی نقوش کی چال ہم کیسے لکھیں گے؟ مختلف نقوشوں کی مختلف چالیں ہیں. طریقہ یہی ہوتا ہے، یعنی عدد آپ کے پاس جو آتے ہیں 1160 نقوش اسی کا پر کرنے، مگر آپ نے چال کے حساب سے، بندے کے حساب سے پر کرنا ہے. آپ جو بھی ہیں، آتشی بادی آبی خاکی جو بھی ہیں، اگر آپ لفظ یا اللہ جل جلالہ کے عامل بننا چاہتے ہیں اور اس کے فرشتوں کی مدد اور جنات کی مدد آپ چاہتے ہیں اور حاضر کرنا چاہتے ہیں اور مسخر کرنا چاہتے ہیں اور اپنے ساتھ مانوس کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ عظمت پڑھنی ہوگی اور یہ نقوش اپنے نام کا اپنے پاس رکھنا ہوگا. آپ آتشی ہیں تو آتشی نقوش لکھ کے پاس رکھیں گے، آپ بادی ہیں تو بادی نقوش لکھ کے پاس رکھیں گے، آپ آبی ہیں تو آبی نقوش لکھ کے پاس رکھیں گے، اگر آپ خاکی ہیں تو خاکی نقوش لکھ کے آپ پاس رکھیں گے. یہاں ان نقوشوں کہیں بھی آپ نے رکھنا نہیں ہے مقررہ جگہ پہ، بلکہ یہاں پہ اپنے بازو پہ ایک ایک نقوش آپ نے صرف ایک نقوش لکھنا ہے یا فوٹو کاپی کروانا ہے، آپ نے اپنے بازو پہ باندھ لینا ہے. آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں نقوش پر کیسے ہوگا. نقوش پر کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے 1160 کو.
1160 لکھ لیا. اب 1161 نہیں ہے, 1162 آ گیا. یہاں پہ دیکھنے والی چیز ہے 1 سے لے کر 6 نمبر خانے تک ایک کسر جا رہی ہے. ایک ہم نے عدد لکھنا ہے اور ایک چھوڑنا ہے. جیسے کہ ہم نے 111 لکھا, 1160 لکھا, 1160 کے بعد 1161 آیا, 61 نہیں ہے 62 آ گیا. یہ ایک ہی کسر ہے. ابھی ایک لفظ ہم نے لکھنا ہے اور ایک چھوڑنا ہے, ایک لکھنا ہے اور ایک چھوڑنا ہے. 6 نمبر خانے تک ہم 70 1170 تک ہم اسی طرح لے کے جائیں گے. ایک ہم نے لکھا 1160, 61 نہیں ہے 62 آ گیا, 63 نہیں ہے 64 آ گیا, 65 نہیں ہے 66 آ گیا, 67 نہیں ہے 68 آ گیا. اب یہاں پہ ایک لفظ چھوڑ دیا ہم نے, آگے آ گیا 1170. 1170 یہ وہ خانہ ہے جس کو ہم کسر کہتے ہیں, جس کو ہم نے کسر کا لفظ دیا ہوا ہے. عملیات کی فیلڈ میں کسر ان اعداد کو کہتے ہیں جو بیچ میں چھوڑ دیے جاتے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ 70 کے بعد 1171 آنا چاہیے, 1171 نہیں ہے, 1172 آنا چاہیے, 1172 بھی نہیں ہے, 1173 آ گیا. اب یہاں پہ 2 کی کسر تھی. پہلے ہم نے 1 سے خانے سے لے کر 6 خانے تک ایک ہی کسر چلا کے ہم لے کر آئے ہیں. ایک لکھا ہے عدد, ایک چھوڑا ہے, ایک لکھا ہے ایک چھوڑا ہے. 70 جب 6 سے 7 والا خانہ آئے گا, اس میں 2 عدد ہم نے چھوڑ دیے ہیں, 2 عدد چھوڑ دیے ہیں. یہ کلیے ہیں نقوش پر کرنے کے. جہاں پہ جب 2 عدد چھوڑے تو 73 آ گیا, 74 نہیں ہے 75 آ گیا, 1175 ہے, 1176 نہیں ہے 1177 آ گیا. یہ ہمارا نقوش یہاں پہ آ کے 1177 پہ پر ہو جاتا ہے. یہ اسی طرح ہم نے 4 نقوش آپ کو دے دیے, آپ خود لکھیں تب بھی آپ کی مرضی, فوٹو کاپی کروائیں تب بھی آپ کی مرضی. آپ آتشی ہیں تب بھی ایک فوٹو کاپی کروانی ہے اپنے نقوش کی, آپ بادی ہیں تب بھی یہ کروانی ہے, آپ آبی ہیں تب بھی یہ کروانی ہے, خاکی ہیں تب بھی یہ کروانی ہے. چاروں نقوش آپ کے اسکرین کے سامنے ہیں. آپ نے ان کو فوٹو کاپی کرواتے ہوئے اپنے بازو پہ ایک ہی نقوش, آپ مقررہ جگہ پہ نہیں رکھیں گے اس بار کیونکہ الگ تھلگ عظمتیں پیش ہو رہی ہیں. تو ہر ایک سٹیپ کے بعد, جیسے کہ 1 2 3 ہے, اسی طرح عملیات کی فیلڈ میں ایک سے ایک بڑھ کر عمل ہے جو کہ بندے کی سمجھ سے بالا تر ہوتا ہے. میں نے کرنا کون سا اور چھوڑنا کون سا ہے. یہاں پہ 4 نقوش آپ کے نام کے حساب سے دے دی گئی. آپ آتشی بادی آبی جو بھی ہیں, خاکی ہیں, آپ اپنے نام کا نقوش اپنے بازو پہ باندھ دیں گے. جب بازو پہ نقوش چلا جائے گا, اس کے پیچھے اپنا نام, اپنی والدہ کا نام تحریر کریں, فرنٹ پہ خوشبو لگائیں, لگانے کے بعد بنوائیں ٹاکی میں یا پھر کپڑے میں لپیٹ کے بھی آپ باندھ سکتے ہیں بازو پہ. دائیں بازو پہ آپ کا یہ نقوش جانا چاہیے. ہر آپ نے یہ عمل کتنے دن کرنا ہے؟ 11 دن کا یہ عمل ہے. 11 دن کا یہ عمل ہے. جنات, موکل, پری, کسی چیز کو مانوس کرنے کے لیے آپ اس عمل کا سہارا لیتے ہیں. مانوس کرنے سے مراد یہ ہے جب ہم کسی چیز کو تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہمیں نقصان دیتی ہے. جب مانوس کرتے ہیں, مانوس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی محبت میں آپ کے ساتھ رہے, وہ زیادہ بہتر ہے. کوئی احباب اگر مانوس کرنا چاہتے ہیں تو 11 دن یہ عمل پڑھنا چاہتے ہیں. اگر کوئی احباب ان کی حاضری کرنا چاہیں, جنات کی, موکلات کی, پری کی, اسی عمل کے ساتھ, تو آپ نے پھر 41 دن اس عمل کو لے کر جانا ہے. اب پڑھنا کتنی دفعہ ہے؟ آپ نے روزانہ یہ عظمت جو آپ کو بتائی گئی ہے یہ آپ نے روزانہ 1100 مرتبہ پڑھنی ہے. 1100 مرتبہ, 1100 مرتبہ, 11 تسبیحاں روزانہ پڑھنی ہے. ٹائم, جگہ, وقت مقررہ آپ نے خود کرنا ہوتا ہے. جمعرات والدن 1.25 کلو گوشت دینا لازم ہے. اب جو احباب مانوس کرنے کی نیت سے, کیونکہ ہم یہاں پہ مانوس کرنے کی نیت سے بتا رہے ہیں, کوئی احباب حاضری کی نیت سے کرے گا تو 41 دن, مانوس کرنے کی نیت سے کرے گا یعنی کہ کسی نے موکل آج تک نہیں دیکھا, جنات نہیں دیکھے, پری نہیں دیکھی, ان احباب کو شوقی ہیں, شوق ہے کہ مجھے یہ چیز دکھنی چاہیے, شوق رکھتے ہیں کہ مجھے یہ چیز نظر آنی چاہیے, شوق رکھتے ہیں کہ میں ان کو دیکھوں, ان سے باتیں کروں, شوق رکھتے ہیں کہ یہ میرے خوابوں میں آئیں, ٹھیک ہے, مجھ سے باتیں کریں. تو ان احباب کے لیے یہ ہے کہ 11 دن کا عمل ہے. یہ مانوس کی کرنے کے لیے موکل, پری, جنات کو آپ مانوس کر کے ان سے باتیں کر سکتے ہیں, ان کو دیکھ سکتے ہیں, ان کی ظاہری شکل, باطنی شکل دیکھ سکتے ہیں. آیا کہ یہ ہمیں خواب میں آئیں تو کیسے ہوں گے, سامنے آئیں تو کیسے ہوں گے, تمام تر حالات وہ اپنے آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں. اب یہاں پہ جو عظمت لفظ اللہ جل جلالہ کے نام مبارک کے حساب سے جو لگی ہوئی ہے, یہ صرف لفظ اللہ کے اوپر نہیں لگی ہوئی, بلکہ آپ تمام احباب اس عمل کو کر سکتے ہیں, خواہ وہ کوئی آتشیوں, بادیوں, آبیوں, خاکیوں, جو بھی ہوں. کیوں کہ مین چیز تھی آپ کا نقوش آپ کو دے دیا گیا. عظمت آپ پڑھیں گے, آپ سے وہ چیزیں مانوس ہونا شروع ہو جائیں گی. جو احباب صرف اور صرف مانوس کرنے کی خاطر اگر اس عمل کو 21 دن لے کر جائے گا تو ایک دفعہ یہ عمل
کر لے گا، پڑھ لے گا۔ جب بھی کبھی کوئی آپ کے کامل ہے یا جس طرح بھی ہے، جب بھی آپ کو کبھی کوئی حاجت پیش آتی ہے، آپ کے اوپر جادو ہے، جنات ہیں یا نظر بد ہے یا کسی قسم مسئلے مسائل ہیں، جب بھی آپ کسی کے اوپر بھی یہ عظمت دم کریں گے، کسی کو بیماری ہے یا پھر کسی کے جسمانی درد ہیں، آپ ان کے اوپر یہی عظمت دم کریں گے اور یہ نقوش جو آپ کے پاس ہیں آپ ان کو دے دیں گے ان کے نام کے حساب سے، تو وہ شخص اس کے اوپر بیماری، سستی، جادو، جنات، بندش، اثرات سب کچھ جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ آپ کوشش کریں، یہ عمل آپ پڑھیں۔ عظمت آپ کی اسکرین کے اوپر ہے، اسے آپ نے مانوس کرنے کے لیے اگر موکل کو یا پھر جنات کو مانوس کرنے کے لیے آپ نے پڑھنا ہے تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ 11 دن تک اسے 1100 مرتبہ کسی بھی وقت عشاء کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ مکمل حاضری چاہتے ہیں تو آپ نے اسے 41 دن تک پڑھنا ہوگا، 41 دن تک اسے آپ نے پڑھنا ہوگا اسی طرح 1100 مرتبہ۔ اچھا، کوئی آپ کے ساتھ بہت سارے احباب اور 100% یہ ہوتا ہے کہ ہم نے 1.25 تعداد پوری کرنی ہوتی ہے، مگر ہندکو عامل کا ماننا یہ ہے کہ جب رب کی طرف سے خیر ہونی ہو نا تو پھر وہ 500 پہ اور 700 پہ بھی خیر ہو جاتی ہے، جب نہ ہونی ہو نا 1.25 کی بجائے آپ 10 لاکھ بھی پڑھ لینا تو وہ خیر آپ کو نہیں پڑے گی۔ تو آپ سب سے پہلے جو ہمارے طریقے و مشاہدات ہیں وہ یہی ہیں، بندہ خود کو پاک صاف اور اپنے ذہن کو فریش رکھے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر یہ تمام تر عملیات جو ہے یہ بھی اپنائے اور خدمت خلق کی نیت سے اپنائے، تو انشاءاللہ یہ چیزیں مانوس ہوتی ہیں۔ مگر ہم کیونکہ ہمارے کام اتنے ہوتے ہیں، سب سے پہلے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں پیسے بھی یہ دے لا کے، تمام تر چیزیں پیسے بھی دیں، ہمیں جگہ بھی، بنگلے کوٹھیاں بھی بنا کے دیں، اسی رس اور لالچ میں یہ چیزیں پھر ہمارے پاس نہیں آتی اور مانوس بھی نہیں ہوتی ہیں۔ الحمدللہ بہت سے ایسے شاگرد ہیں جو 500 700 پڑھنے کے باوجود اللہ کے حکم سے اس وقت وہ اپنی منزلیں طے کر رہے ہیں اور کامیاب ہیں، اور بہت سے ایسے شاگرد ہیں جو کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پڑھنے کے باوجود بھی بالکل زیرو ہیں۔ کیوں کہ یہ صرف انسان کا ذہن ہے۔ جب خدمت خلق کے لیے نیت سے ہوگا تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ جب آپ ذاتی طور پہ آپ کہیں گے کہ یہ میرے مسئلے مسائل ہیں تو کرنے تو میرے رب عز و جل نے مسئلے مسائل سارے حل، مگر ہم کیا ہیں، ہم بس جنات ہمارے انڈر کمانڈ ہے، ہم ان انڈر کمانڈر نہیں ہیں، مگر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جنات کے انڈر کمانڈ ہے۔ کوشش کریں اپنے دل اور دماغ کو صاف رکھیں۔ مانوس کے نیت سے آپ کو اجازت دی جاتی ہے، 11 دن تک پڑھیں، یہ چیزیں آپ سے مانوس ہوگی، اس کے بعد آپ اس جنات کو، اس موکل کو اور ان فرشتوں کو اپنی تسبیح کے اوپر بلا کر اپنا حساب کر سکتے ہیں، کسی بچے کے اوپر بلا سکتے ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، تمام تر چیزیں آپ پہ آشنا کی جا رہی ہیں۔ آپ کو اجازت ہے کہ آپ یہ عمل کریں، اللہ کے حکم سے نیک نیتی کے ساتھ عمل کیا کریں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ کے نام مبارک ساتھ یہ عظمت ہے۔ آپ احباب کو پورے نیت کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہوگا اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ کوئی احباب یہ کہے کہ مجھے اس سے فائدہ نہیں ہوتا تو بار بار ہندکو عامل تمام تر اپنی ویڈیو میں یہ وضاحت کرتے ہیں کہ پہلے خود کو دیکھیں پھر عمل کو دیکھیں۔ ہم خود دن بھر کیا کرتے ہیں اور رات کو ہم موکل یا جنات کی نیت سے وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح وظیفے کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ جو احباب اس طرح وظیفے پڑھتے ہیں ان کو چاہیے پھر وہ وظیفوں سے دور رہیں۔ کیوں؟ اس نیت سے آپ وظیفہ پڑھتے ہیں، دن کو آپ ایسے برے کام کرتے ہیں، رات کو وظیفہ پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ پھر آپ کس طرف جاتے ہیں؟ رجت، بندش اور بربادی کی طرف آپ اپنے آپ کو لے کے جا رہے ہیں۔ تو کوشش کریں پاکی صفائی کا خیال رکھتے ہوئے یہ عمل شروع کریں۔ ہندکو عامل کی طرف سے تمام احباب کو اجازت ہے اس عمل کی کریں اور اسے 100% فائدہ اٹھائیں۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ ہمارے چینل ہندکو عامل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن سے پریس کر دیا کریں تاکہ نئے آنے والی تمام تر ویڈیو آپ کی نظر ہوتی رہیں۔ آپ ہمارا ساتھ دیتے رہیں گے، آپ کا ساتھ ہمیں یہیں پہ یقین دلاتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم آپ کو فی سبیل اللہ انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے چیزیں میسر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔